بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی زمانے میں شہنشاہ جلال الدین نام کا ایک بادشاہ تھا جو اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت پر بے حد گھمنڈ کرتا تھا۔ اس کی سلطنت وسیع تھی، محل سونے اور چاندی سے مزین تھا۔ دربار میں ہمیشہ اس کی مدح سرائی ہوتی رہتی، لیکن جلال الدین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود کو طاقتور سمجھنے لگا تھا۔ وہ رعایا کو معمولی سمجھتا اور ان پر ظلم کرتا۔ جو بھی اس کے خلاف بولتا یا تو اسے قید کر دیا جاتا یا عبرتناک سزا دی جاتی۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک درویش آیا۔ وہ سادہ لباس پہنے، ہاتھ میں ایک لاٹھی لیے اور آنکھوں میں علم کی روشنی لیے دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے اسے تحقیر بھری نظروں سے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، کون ہو تم اور میرے دربار میں کس مقصد سے آئے ہو؟ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میں تمہیں ایک کہانی سنانے آیا ہوں، شاید تمہارے دل کو چھو جائے۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، کہانی؟ میں طاقتور ہوں، دنیا میری سلطنت کے آگے ہمیشہ گھومتی پھرتی ہے، مجھے کہانی کی ضرورت نہیں۔ درویش نے پرسکون لہجے میں کہا، طاقت عارضی ہے مگر غرور کا انجام ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے، سنو، شاید کچھ سیکھ لو۔ کسی زمانے میں ایک اور بادشاہ تھا جو تمہاری طرح اپنی طاقت پر ناز کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی، مگر قدرت کے کھیل نرالے ہیں۔ ایک دن اس کی سلطنت میں قحط پڑا، زمین بنجر ہو گئی، دریا خشک ہو گئے، رعایا بھوک سے مرنے لگی، لیکن بادشاہ نے پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے خزانے پر ناز کرتا رہا، یہاں تک کہ دشمنوں نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور سلطنت پر حملہ کر دیا۔ وہی سپاہی جو کبھی اس کی جان دینے کو تیار تھے، دشمنوں کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ رعایا نے بھی اس کے ظلم سے تنگ آ کر بغاوت کر دی۔ وہ بادشاہ جو کبھی سونے کے تخت پر بیٹھا تھا، آج در بدر بیٹھ گئے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک دن بھوک اور پیاس سے نڈھال وہ ایک گاؤں میں پہنچا جہاں کسی نے اسے پہچانا تک نہیں۔ ایک بوڑھے شخص نے اسے کھانے کے لیے روٹی دی اور کہا، غرور ہمیشہ زوال لاتا ہے۔ کاش ہمارے بادشاہ نے یہ بات پہلے سمجھ لی ہوتی، اور یوں وہ بادشاہ گمنامی میں مر گیا۔ جلال الدین نے درویش کی بات سن کر زور سے قہقہا لگایا اور کہا، یہ کسی کمزوری بادشاہ کی کہانی ہوگی، میں سب سے طاقتور ہوں، میرا لشکر، میرے ہیرے جواہرات میرے محل میں کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ درویش نے کہا، اے بادشاہ، وقت سب سے بڑا استاد ہے، یاد رکھو جب غرور حد سے بڑھ جائے تو زوال قریب آ جاتا ہے۔ بادشاہ نے درویش کو مذاق میں اڑا دیا اور اسے دربار سے نکال دیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ماہ بعد ایک شدید قحط پڑا۔ بادشاہ کا محل سونے کا تھا، مگر خزانے میں پڑے سکے کھانے کے کام نہیں آتے تھے۔ رعایا بھوک سے تنگ آ کر بغاوت پر اتر آئی۔ اسی دوران دشمن فوج نے سلطنت پر چڑھائی کر دی۔ بادشاہ کے قابل اعتماد وزیر اور سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہی جلال الدین جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، تنہا رہ گیا۔ محل سے بھاگ کر وہ جنگل میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ بھوک اور پیاس سے بے حال وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں اسے کسی نے نہیں پہچانا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا اور خشک روٹی کا ایک ٹکڑا دیتے ہوئے کہا، غرور ہمیشہ زوال لاتا ہے، کاش ہمارے بادشاہ نے یہ بات پہلے سمجھ لی ہوتی۔ یہی وہ الفاظ تھے جو درویش نے اسے کہے تھے، اور بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ چند دنوں میں بیماری اور بھوک سے مر گیا۔ درویش کی کہی گئی بات سچ ثابت ہوئی کہ
کہ غرور ہمیشہ زوال لاتا ہے اور وقت سب سے بڑا استاد ہے۔ غرور اور تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ دولت، طاقت اور حکومت سب کچھ عارضی ہے۔ جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے وہ خود بھی ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ وقت کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جب وقت پلٹتا ہے تو بادشاہ بھی فقیر بن جاتا ہے۔